آج آپ لوگوں کے یہاں عقیدہ کی کلاس ہوتی ہے، اور عقیدہ کی کلاس میں آج ہمارا ٹاپک ہے ریاکاری سے متعلق اسلام کی تعلیمات۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع سے متعلق کچھ بات چیت کریں، آپ بچوں میں سے کوئی مجھے بتائیں گے کہ آپ کو ریاکاری سے متعلق کیا معلومات ہیں آپ کی؟ کون بتائے گا؟ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ مخلص ہیں، لیکن ریاکاری کا تو پتہ ہونا چاہیے بچوں آپ کو۔ جو بھی کسی کو معلوم ہے بچوں میں سے ریاکاری سے متعلق وہ بتائیں۔ ہاں چلیے بیٹا بتائیے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عامر احمد۔ جی احمد بیٹا بتائیے۔ دکھاوا کرنا، ویری گڈ، شاباش۔ کوئی اور ایکسپلین کرے گا دکھاوا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھیے بیٹا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ کیا مطلب دکھاوا کرنا؟ ساما، ویری گڈ، شاباش، بیٹھے۔ کوئی نیک کام کسی کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ویسے تو آپ سب ابھی دکھاوا ہی کر رہے ہیں نا، اب سب لوگ جو بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک دوسرے کو شو کرنا یہ دکھاوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دکھاوا جو گناہ ہے، وہ دکھاوا جو ایک جرم ہے اور بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، وہ ایسا دکھاوا کہ نیکی کو دکھاوے کے لیے کرنا، یعنی کوئی نیک اور صالح کام کرنا، اس میں مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اردو میں ہم اس کو دکھاوا کہتے ہیں، اور ریاکاری بھی اردو میں مستعمل ہے، اردو میں اس کو ریاکاری بھی کہا جاتا ہے۔ دکھاوا، کسی کو دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ بیٹا آپ جو سب سے آخر میں بیٹھے ہیں، بیٹا آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ عابد۔ جی عابد بیٹا بتائیے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ہم نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے تو ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری نیت اور ہمارے دل میں کیا ہے۔ بس اسی سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ ریاکاری سے متعلق آپ لوگوں کے ذہن میں بنیادی باتیں ہیں، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بڑی ہی عظمتوں والی اور بڑی پاکیزہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شان ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو پاکیزہ نہ ہو، جو پیور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جس میں پیورٹی نہ ہو۔ اعمال کی پیورٹی، اعمال کی پاکیزگی، اس کی ایک بہت بڑی چیز اعمال کی پاکیزگی میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں للہیت ہو۔ للہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں ایک چیز پائی جائے کہ جو نیکی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس نیکی کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہو، جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، تب بھی وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس نیکی کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو تو تب بھی وہ اللہ کی خاطر ہی میں کر رہا ہوں، اگرچہ اس میں لوگ انوالو ہیں، اگرچہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اگرچہ لوگ مجھے نیکی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں یہ وجود بخشا، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس زندگی کو اس زمین پر چلانے کے لیے جس نے پورا ایک ماحول ہمارے لیے کریٹ کیا، کرونا میں آپ کو بھی یہ معلوم ہے، ہم سب نے یہ دیکھا، جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا پہلے انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن، وہ اس فضا میں، ہوا میں موجود ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو زندگی کا ایک بڑا بنیادی سا جز ہے۔ اگر وہ نہیں تو زندگی
زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وجود بخشا، زندگی عطا کی، زندگی کو رہنے کے قابل بنا دیا اس زمین پر، اسی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نیکی کا کام کریں۔ البتہ نیکی کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار ہمیں دیا ہے، توفیق اللہ کی، اذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اختیار ہمیں یہ ہے کہ ہمارے دل میں ارادہ کیا ہے، اور ارادے کے بعد، نیت کے بعد ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کا آنا اللہ کی توفیق ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار بھی ہے، آنا چاہے تو آ جائے، نہ آنا چاہے تو نہ آئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کوئی کام نیک کرتے ہیں اور اس میں پھر اپنی طرف سے یہ اگر ملاوٹ کر لیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری توصیف اور مدح سرائی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی خاص کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے پاک ہیں، سبحان کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر ایک نقص اور عیب سے پاک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی، کبریائی اور پاکیزگی وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل پیش کریں جو بالکل پاکیزہ ہو۔ دیکھیے آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے اگر یہ کہا جائے، آپ نے مثال کے طور پہ کوئی کپڑے لینے ہو، اپنے لیے خریدنے ہو، جوتا خریدنا ہو، اور اس میں تھوڑا سا فالٹ ہو، تو آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں کیوں فالٹ والی چیز لوں جس میں کوئی کپڑوں پہ داغ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، کوئی اور اس طرح کی اس میں خرابی پائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے اگر ہم ان اعمال میں کسی اور کے لیے کچھ حصہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے مال کی بڑی تھوڑی سی قیمت لگوائی ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک ڈائمنڈ ہے، دنیا کا مہنگا ترین ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس، ہیرا ہے ایک، اور آپ اس کی قیمت لگواتے ہو کہاں پہ جا کے؟ ایک وہ بندہ جو ایسی چیزیں خریدتا ہے جو کباڑ میں آتی ہیں، کباڑ میں، گھر کا آپ نے کچرا صاف کیا، اس میں جو کباڑ تھا وہ لے گیا۔ تو اگر آپ ایک دنیا کا قیمتی ترین ڈائمنڈ اور ہیرا ایک کباڑیے کے پاس جا کر بیچیں گے، تو یہ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی حماقت ہے یہ، اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ جس طرح سے ایک شخص جس کے پاس اس دنیا کا سب سے قیمتی ترین ہیرا اور ڈائمنڈ موجود ہو، اور وہ اس کو جا کر وہاں پر دے دے، جو ایک کباڑیے کی دکان ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کیا دے گا، وہ کروڑوں میں، اربوں میں وہ ہیرا ہو، ڈائمنڈ ہو، اور آپ ایک ایسے بندے کو جا کے دے رہے ہیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ دے گا، تو ہزاروں میں دے دے گا، 10,000 قیمت لگا دی گئی آپ کے ہیرے کی، 20,000 لگا دی، 50,000 لگا دی۔ تو یہ نادانی بھی اور حماقت بھی ہے۔ جس طرح یہ بندہ نادان اور احمق ہے، اس سے کہیں زیادہ نادان اور احمق وہ ہے جو اپنے نیک اعمال کو ان کی قیمت لگواتا ہے لوگوں سے کہ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں۔ جس طرح اس شخص نے اپنا ڈائمنڈ ضائع کر دیا ایک کباڑیے کے پاس لے جا کر، اسی طرح سے اس شخص نے جس نے نیک اعمال کیے، اس نے اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دیا لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں سے اپریشیشن لینے کے لیے اس نے اپنے اتنے بڑے عمل کو ضائع کر دیا۔ دیکھیے ہمارا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے، ہماری زندگی، کچھ عرصہ پہلے تک ہم موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارا جو گھر ہے، ہماری جو گاڑی ہے، ہمارے آپ جس ایج کے بھی بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا، ہے، ایک وقت کے بعد نہیں ہوگا۔ ہمارا اصل سرمایہ، ہماری اصل دولت وہ ہمارے اعمال صالحہ ہے۔ جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں، اچھے اعمال نہیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکین، مفلس اور خسارہ پانے والا قرار دیا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کو کھو بیٹھا وہ اس امت کا مفلس ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ان المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا، یعنی اعمال صالحہ لے کر آئے گا لیکن اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا تو اس کو مفلس قرار دیا گیا۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو مومن کی اصل ویلتھ، اس کی دولت، وہ اصل میں اس کے اعمال ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی دولت کی قدر نہ کی اور اس کو ایک کباڑیے کے پاس لے گئے، ایک ایسے بندے کے پاس لے گئے جو نہ اس کا مول لگا سکتا ہے، نہ اس کے پاس ہماری اس دولت کی کوئی قیمت ہے، اگر ہم لے گئے تو ہم نے اپنی دولت کو ضائع کر دیا، جیسے اس ہیرے والے اور ڈائمنڈ والے بندے نے ایک ایسے شخص کے پاس جا کر اس کی قیمت لگوائی جو اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ ہم نے عمل کیا، اور یہ ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت درجہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 147 ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دیں گے اگر تم شکر کرو۔ شکر کا مطلب کیا ہے کہ قدر کرو، قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اگر تم قدر کرنا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں کر عذاب دیں گے۔ اور یہاں ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کیوں کر تمہیں عذاب دیں گے۔ یہاں شکر اور ایمان مترادفات میں سے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، سینونیمز آپ جن کو کہہ سکتے ہیں نا، ایک جیسے معنی کے الفاظ۔ شکر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جگہ پر رکھا۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم قدر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو اللہ ہر صورت تمہیں زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو بیان کیا، تو شکر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم قدر کرنا شروع کر دو تو اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا، اپنی 2 ایٹریبیوٹس، اور بہت بلند و بالا 2 اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے بہت ہی شاکر اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ شاکر کس کو ہم کہتے ہیں؟ شکر کرنے والا نا۔ اصل میں شاکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنے والا۔ شکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ قدر کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قدر کریں۔ شکر صرف یہ نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ شکر کا ایک بہت معمولی سا ایک مفہوم ہے۔ جیسے رول ماڈل، مجھے یہ بتائیے کہ رول ماڈل کیا اس گلاس کا نام ہے؟ رول ماڈل انسٹیٹیوٹ اس گلاس کا نام ہے؟ اچھا یہ بتائیے کیا یہ رول ماڈل انسٹیٹیوٹ سے الگ کوئی چیز ہے؟ الگ بھی نہیں ہے نا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کا ایک حصہ ہے، یہ سارا رول ماڈل انسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر کا جو اللہ کے ہاں شکر پایا جاتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں شکر ادا کریں، تو یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ اس شکر کا ایک حصہ ہے۔ اصل پھر شکر کیا ہوا؟ اصل شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کی قدر کریں۔ سب سے پہلے یہ احساس کریں کہ یہ اللہ کی دین ہے، میری ہمت نہیں تھی کہ مجھے یہ مل جاتی۔ دوسرے نمبر پر پھر اس نعمت کی یہ قدر کریں کہ اس کا استعمال وہ کریں جو اللہ کو پسند ہو، یہ شکر ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شاکر ہوئے؟ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہیں۔ اللہ کا شکر کیا ہے بھلا؟ بچوں بتاؤ، ہم میں سے کون بتائے گا؟ جی بیٹا بتائیے، اپنا نام بتائیے پہلے۔
سید محمد علی جی بیٹا بتائیے. ویری گڈ، شاباش. اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے جب ہم کچھ کرتے ہیں اللہ قدر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 160 میں، اللہ کی قدر بہت طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر ہونا، اللہ کا قدردان ہونا، یہ کئی طرح سے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کی قدر کا ایک حصہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ہم جو بھی نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم ہمیں اس کا ریوارڈ کتنا دیں گے؟ 10 گنا، 10 ٹائمز. اللہ اکبر. یہ کم از کم ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی قدر کو کس پہ لگایا ہوا ہے؟ بائی ڈیفالٹ اس پہ کہ 10 ان کو اس کا 10 گنا 10 دفعہ زیادہ کر کے ان کو دیا جائے گا. اور کچھ لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. مثال کے طور پر اس نے کچھ فروٹس ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، انگور ہیں کچھ، 1 پاؤ انگور اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا، اللہ کی خاطر کسی کو دے دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اتنے چھوٹے سے صدقہ کو اس کی قدر ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ 1 پاؤ انگور نہیں بلکہ احد پہاڑ یا کسی بہت بڑے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لکھ دیا جاتا ہے. اتنی قدر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اتنی قدر کرتے ہیں تو پھر وہ بندہ جو نیک عمل کرتا تو ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس ظالم نے، اس نادان نے اپنے اعمال کی خود اتنی ناقدری کر دی کہ ایک اللہ جیسے قدردان کو چھوڑ کر کسی بندے سے اپنے اعمال کی قدر کروانے کی کوشش کر رہا ہے. سب برباد کر دیتا ہے، سب برباد کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی قدر سب کو تو نہیں ہے نا. ایک بندے کے پاس ٹیب ہے، آپ بچوں میں سے کسی کے پاس بھی ایک ٹیب ہے. ایک وہ بچہ یا وہ جسے ٹیب کا پتہ ہی نہیں کہ ٹیب ہوتا کیا ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، کیا کیا جاتا ہے. آپ اس کو ٹیب دیتے ہیں اور اس کے اوپر سالن رکھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید پلیٹ ہے. ایسے جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو آپ اس کو دیں گے ٹیب؟ نہیں دیں گے نا. اگر دیں گے تو یہ نادانی ہوگی، یہ عقل کے منافی ہوگا. اسی طرح وہ بندہ اللہ اتنی قدر کرنے والے اس بندے نے اللہ کے لیے عمل کرنے کی بجائے کسی بندے کے لیے عمل کر دیا تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ ریجیکٹڈ. کیا ہوگا؟ ریجیکٹڈ. اس کے اوپر سٹیمپ لگے گی ریجیکٹڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے ہی بے پرواہ ہیں. اللہ کو ہمارے اعمال کی محتاجگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی. اللہ جو قدر کرتے ہیں یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ اللہ ہمارے اعمال کی قدر کرتے ہیں. اللہ کے لیے اخلاص ہو تو اگر عمل میں کرنے میں کچھ کمزوری کوتاہی آ گئی، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے اللہ کے لیے؟ ہم اتنا عمل تو کر نہیں سکتے جو صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا سے کر کے جا چکے ہیں. ہم اتنا عمل تو کر نہیں سکتے جو تابعین، تبع تابعین یا بہت بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. لیکن اس کے باوجود ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ اس کا بہت زیادہ ریوارڈ دینے والے ہیں، بہت زیادہ ریوارڈ. دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا ایک، الہ دو، ایک لفظ، دوسرا لفظ الا تیسرا لفظ، اور لفظ اللہ چوتھا لفظ. یہ 4 الفاظ ہیں. اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ان 4 الفاظ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں کوئی شخص ان 4 الفاظ کا اعتقاد رکھنے والا اور ان کو بیلیف اور عقیدہ اور ایمان بنانے والا شخص اس دنیا میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو تباہ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو چلاتے رہیں گے. اس زمین آسمان کے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتے رہیں گے. اور جس دن وہ آخری شخص اس دنیا سے جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا اعتقاد رکھنے والا ہوگا، جیسے ہی یہ دنیا سے اٹھے گا فوراً یہ پوری کائنات کا نظام
درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر ہے اس ایک چھوٹے سے کلمے کی، لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن بھی اعمال میں بھی اس کلمے کی اتنی زیادہ ویلیو ہوگی کہ ایک طرف آدمی کی اگر بڑی بڑی برائیاں بھی ہوں گی، اس نے شرک اگر نہیں کیا ہوگا تو یہ ایک کلمہ ان پہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کن کے کس طرح کے اعمال کیسے ہیں، لیکن یہ کلمہ دنیا کے سارے گناہ اگر ایک طرف ہوں تو یہ ایک کلمہ ایک پلڑے میں ہو، دنیا کے سارے گناہ دوسرے میں ہو، تو یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس سائڈ کو بھاری کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے۔ تو جب ہم ریاکاری کرتے ہیں تو اللہ اکبر، ہم اتنی بڑی قیمتی چیز کو کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے اعمال ہیں قیمتی چیز، یہ اس لیے بھی قیمتی ہیں کہ ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بنائیں گے اللہ کی رحمت کا۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ بندہ یہ کہ میں جنت میں اس لیے جانے کا مستحق ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، وہ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے، صرف اس نماز کی وجہ سے جنت میں جانے کا اہل نہیں ہے اپنے عمل کی وجہ سے، بلکہ نماز پڑھنا اس لیے فرض لازم ہے، ضروری ہے کہ یہ عمل ہمیں اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ فراہم کرے گا، اور اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ریوارڈ ہے۔ جیسے ایک وہ جو ہمارے پاس ڈائمنڈ تھا، اس کی قیمت لگانا اس بندے کا کام ہے جس کے پاس ڈائمنڈز ہوں اور جس کو معلوم ہو کہ ڈائمنڈ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے اچھے اعمال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت نیک شخص ہے بھائی، بڑا صالح آدمی ہے بھائی، بڑی نمازیں پڑھنے والا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، تہجد بڑی پڑھنے والا ہے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، بس۔ اور لوگ اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ تو کتنا نادان ہے وہ شخص، اتنی سی باتیں سننے کے لیے اس نے اتنی بڑی چیز جو اللہ کی رحمت اور رحمت سے ہوتے ہوئے جنت کا باعث بننے والی تھی، اس بندے نے اتنی بڑی دولت کو کہاں پر ضائع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، انا اغنى الشركاء عن الشرك۔ دیکھو میں جو لوگ پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں، جو لوگ پارٹنرز ہوتے ہیں آپس میں پارٹنرز میں سے سب سے زیادہ بے پرواہ اور بے نیاز پارٹنر ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا، وہ میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے کی کوشش کرے گا میرے ساتھ، کہ یہ عمل اللہ کے لیے بھی ہے کسی اور کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا حصہ بھی اس میں چھوڑ دیتا ہوں جو اس نے میرے لیے اس میں تھوڑا سا حصہ رکھا تھا نا۔ ریاکاری کرنے والا شخص اپنا سارا عمل لوگوں کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ لوگوں کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دھتکار دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اللہ ایسی فالٹی چیزیں نہیں قبول کرتے، اللہ تعالیٰ اچھی چیز قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث آپ لوگوں نے سب نے، آپ بچوں نے بھی سنی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے جہنم کو جن 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، ایک شہید، ایک عالم اور قاری، اور ایک سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور یہ سارے ان تینوں فیلڈز میں سب ٹاپ پر ہوں گے۔ شہید وہ کوئی عام شہید نہیں ہوگا کہ ایسے ہی شہید ہوگا، نہیں، پیچھے بڑی ایفرٹ ہوگی، اس کی ٹریننگز، اس کی مشقت، اس کا میدان جہاد میں جانا، اور اس کے بعد اس کا جان قربان کر دینا، یعنی وہ اتنا معروف ہوگا کہ لوگوں کو سب معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور آخر کار جا کر اس نے جان قربان کر دی۔ جو سخی ہوگا، جو مال خرچ کرنے والا ہوگا، سب لوگوں کے یہاں اس کا چرچا ہوگا، ایسے وہ چھپا ہوا سخی نہیں ہوگا، سب لوگوں کے یہاں اس کا چرچا ہوگا، اور جو قاری اور عالم ہوگا اس کا بھی چرچا ہوگا۔ لوگ تو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، لوگ تو تعریف کر رہے ہوں گے، لیکن ان تینوں بندوں کے، تینوں قسم کے بندے جو ہیں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہوگا؟ ان کے دل میں یہ نہیں ہوگا، وہ اس اپنے عمل کو پیور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ علم سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے، لیکن اس نادان عالم اور قاری نے اس کی اتنی ناقدری کی، اس اتنی بڑی دولت کی اتنی ناقدری کی کہ اس نے دل میں یہ بات رکھ کے اپنے علم کو پھیلایا اور تقریر کی اور قرآن کی تلاوت کی کہ لوگ میری تعریف کریں۔
سخی نے بھی ایسا ہی کیا، مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ شہید نے اپنی جان دے دی کہ لوگ میری تعریف کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، فرمائیں گے کہ بندے تم نے یہ عمل اس لیے کیے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، وہ میں نے کروا دی تھی۔ یہاں ہم سب کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور ادراک دے رکھا ہے، خاص طور پر ہم میں سے وہ لوگ جن کے کچھ اعمال کی واقعی لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ سنبھل جائیں، تھوڑا سا وہ غور کر لیں کہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں کہیں ہماری اس میں چاہت تو نہیں ہے۔ اگر چاہت ہے تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں دین کا کام کرنے والے، واللہ اگر وہ کوئی کام کریں اور ان کے کام کو اگر سراہا نہ جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے جو آرگنائزیشنز میں عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کام کیا کسی نے اور دوسرے بندے کی تعریف کر دی کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی چیز انہوں نے صرف اس بنیاد پر ضائع کر دی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اس چیز پر اپنی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو میرے بیٹے یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں نا، دل میں یہ نہ رکھا کریں کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرے۔ اگر ہاں دل میں یہ نہیں ہے، پھر اگر کوئی بندہ ہماری تعریف کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھا سائن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں غالباً یہ حدیث یا ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی یعمل عملا، عمل کرتا ہے اور اس پر اس کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہماری تعریف میں ریاکاری میں جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہمارے اپنے دوست ہیں، خوش آمدی۔ جس بندے کو جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کراچی ہے، کراچی میں زنگ بہت جلد گاڑیوں کو اور ہر میٹل کی چیز کو، لوہے کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حلقہ احباب میں ہمارے لیے جو زنگ کی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہمارے وہ دوست ہیں جو ہماری خوشامد کرنے والے ہیں، ہماری تعریف میں مبالغہ آرائی کرنے والے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ کبھی کبھی ہمیں ریاکاری کی جہنم میں جھونک دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، ہماری حد سے زیادہ تعریف کر کے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اذا رأیتم المداحین، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آپ کی تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغہ، اتنی بنتی نہیں تعریف، اس سے زیادہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈھونس دو۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کا منہ بند کرو، اسے کہیں آپ تو مجھے ہلاک کر رہے ہو۔ ہاں اگر کوئی اتنی تعریف کرے کہ جس میں مبالغہ آرائی نہ ہو اور ہم چاہتے بھی نہ ہوں، پھر ہماری تعریف ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ تو مومن کو دنیا میں ملنے والی، دنیا میں جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان پر ہمارے لیے کلمہ خیر جاری کروا دیا، کہ ہمارا ایک وہ عمل جو ہم لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ہمارا نیک عمل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اگر وہ اللہ چاہتے تو ہمارے برے عمل بھی ظاہر کر سکتے تھے۔ کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمارے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ تو اس کو کیا قرار دیا گیا؟ کہا کہ یہ مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ نے اس مومن کے لیے کلمہ خیر اور اچھی بات کسی کی زبان پر جاری کر دی۔ تو ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، منہ پر بھی تعریف کسی حد تک کر سکتے ہیں اگر اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، لیکن ہمیں خود ہمارے اعمال کے سلسلے میں ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں۔ محبت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والے، آپ کو جس سے محبت ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو۔ والدین سے محبت ہے تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، والدین نے ہمیں کہا، کوئی اور پسند کر رہا ہے نہیں کر رہا، اگر ہمارے والدین اس سے خوش ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے وہ کرے گا جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔
اللہ ہمارے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ جب اللہ ایک کام سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس میں کسی کو کیوں شریک بنائیں؟ ہم کسی کا اس میں حصہ کیوں رکھیں؟ یا رب صرف تیرے لیے ہے، صرف تیرے لیے یا رب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا گیا جنگ قادسیہ کے بعد آپ مدینہ کی سرحد پر جاتے تھے اور وہاں پر دیکھتے تھے کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، تو لوگ بتاتے تھے کہ اے امیر المؤمنین فلاں ابن فلاں شہید ہو چکا، فلاں ابن فلاں بھی شہادت کے مقام و مرتبہ پر امید ہے فائز ہو چکا، فلاں بھی قتل کر دیا گیا، فلاں کو بھی یہ ہو گیا، اور اے امیر المؤمنین کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نام سے جانتے نہیں ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عمر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان کو نہیں جانتا؟ ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمر ان کو جانے؟ ان لوگوں نے جس اللہ کے لیے یہ کام کیا وہ اللہ خوب جانتے ہیں، ان کو ایک ایک بندے کو خوب جانتے ہیں، جس نے جو کام کیا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام اللہ خوب جانتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے ہاں معروف ہونا چاہیے۔ شہرت بڑی آزمائش ہے، خیر کی اگر شہرت ہو اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، لیکن ہر وہ چیز جو نعمت ہوتی ہے جتنی بڑی نعمت ہے اس میں اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھا جائے، اس کے نقصانات کو دیکھا جائے تو نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو ریاکاری سے دور ہیں، جو شخص جتنا ریاکاری سے دور ہے اتنا ہی اس کا عمل اللہ کے ہاں زیادہ قدر و قیمت اور وزن رکھتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر دیکھیے کیسے کیا۔ آپ نے فرمایا اشعث غبارہ، ایسے لوگ ہیں پراگندہ حالت ہے ان کی، آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا یار یہ مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو سیٹ بھی نہیں کر رکھا، بالوں میں کنگھی بھی ٹھیک سے نہیں کر رکھی، اور کپڑے بھی اس طرح سے کوئی بہت صاف ستھرے اور بڑے قیمتی نہیں ہیں، تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور پھر وہ ایسے ہیں کہ کسی بڑے بندے کے ساتھ ان کی دوستی بھی نہیں ہے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بھائی ہیں، ان کا ایک کام ہے، آپ کام تو کروا دیجئے۔ اگر وہ کہیں گے کسی کو تو لوگ ان کی بات کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ان شفع لم یشفع، اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے، سفارشیں قبول نہیں کریں گے اس کی۔ اور اگر وہ کسی سے ملنے کا ٹائم لیں گے تو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ٹائم ہی نہیں دیں گے کہ یار یہ مطلب کیا ٹائم دینا، پتہ نہیں میرا ٹائم ہی ضائع نہ کرے۔ یہ لوگوں کے ہاں اس کی پوزیشن ہے، لوگوں کے ہاں اتنا غیر معروف ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ان اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ شخص اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ کہے نا کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہو، اللہ وہ کام ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اتنے معروف ہیں، تو ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے، ہماری شہرت کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کے یہاں۔ جتنا ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ عمل خوبصورت ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا وزن نام اعمال میں بڑھ جائے گا، اور اتنی ہی زیادہ اس عمل کی لذت ہمیں دل میں محسوس ہوگی جتنا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اور جتنا جو کام اللہ کے ما سوا کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا، اس دل میں اس کی لذت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں یا لوگ میری تعریف کریں، اس کو نماز میں لذت نہیں ملے گی۔ اور جو نماز یا کوئی بھی عمل اس لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ چھوٹا سا جو عمل ہے اللہ اس کو قبول کر لے، تو وہ بندہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کی لذت کو پالے گا۔ اور یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی لذت کو پالے، اسے ٹیسٹ آ جائے ایمان کا اور عبادات کا، اسے محسوس ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز کا یہ ٹیسٹ ہے، میں نے سچ بولا ہے، سچ کی یہ لذت ہے، اسے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ نصیب کر دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ جو ہماری صالحات ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی قدر و قیمت رکھتی ہیں اگر صرف اللہ کے لیے کی جائیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہماری نیکیاں نہیں رہیں گی، بلکہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، اور ہمارے لیے یہی نیکیاں جو لوگوں کی نظر میں نیکیاں ہوں گی، لوگ تعریف کر رہے ہوں گے، لیکن یہی نیکیاں ہمارے خلاف گواہیاں بن جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ رحم کر دیں،
وہ لوگ پھر سب سے پہلے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے جو اپنی ان نیکیوں کو لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو سنانے کے لیے، ان کی تعریف کے لیے اور ان کی مدح سرائی کے لیے۔ اللہ کے ہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے تمہارا کام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں، وہ میں نے بڑی کروا دی تھی۔ اللہ ہی کروانے والے ہیں نا، تو اللہ نے بدلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے عمل کا جو اچھائی ہے اس کا بدلہ نہ دے، بدلہ ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ عمل کیے، بہت بڑے بڑے اعمال تھے لوگوں کی تعریف کے لیے، میں نے لوگوں کی زبانوں پر تمہاری تعریف جاری کروا دی تھی اور ایسی ویسی نہیں، بڑی تعریف ہو گئی تمہاری۔ تم نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا پورا ہو گیا، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں مل گیا دنیا میں، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے جہنم کے۔ سب سے پہلے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور دکھاوے سے محفوظ کر لیں اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں وہ اخلاص اور وہ پیورٹی نصیب کر دیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے عمل قبول ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔